فرا آپ کی زندگی کا سب سے تلخ لمحہ، تلخ ترین لمحہ ہے، بٹر مومنٹ؟ آئی ریممبر میرے کالج کے ڈیز میں میں ایک بہت ہی اچھے انسٹیٹیوٹ سے میں نے اپنی گریجویشن کی تھی فیشن ڈیزائننگ میں. تو وہاں پہ کچھ ایسا یہ ہوتا تھا کہ آئی ہیو ریئلائزڈ کہ جو بچیاں بہت ہیوی بیک گراؤنڈ سے آتی تھیں یا جو کہ بہت اچھی ڈریسنگ کرتی تھیں، ان کو ٹیچرز ایک مختلف ٹریٹمنٹ دیتے تھے ایز کمپیئر ٹو سم ون. میں یہ بہت ہی آنیسٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ میں نے کبھی بھی اپنے کالج اسٹوڈنٹ میں یہ نہیں سوچا کہ میں اپنے کپڑوں سے امپریس کروں اپنے ٹیچرز کو کہ وہ مجھے اتنی زیادہ ٹینشن دیں جتنی وہ باقیوں کو دے رہے ہیں. کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ استاد ہے نا، استاد کے لیے تو ہر بچے برابر ہیں، لیکن یقین جانیں وہ ایک تفریق رکھی جاتی وہ تفریق رکھی جاتی ہے. تو جب مجھے وہ ریئلائز ہوا نا، آج میں دیکھتی ہوں وہی ٹیچرز آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا فرح ہاشمی کچھ کرے گی، تو میں دل میں اللہ تعالیٰ کی شان کو یاد کرتی ہوں بس، اور میں ان کی آج بھی اتنی ہی عزت کرتی ہوں جتنا میں پہلے کرتی تھی. تو حضور آپ کی زندگی کا تلخ ترین لمحہ؟ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ میں اس سے کہیں زیادہ جسامت کا مالک تھا. میں نے 46 کلو وزن کم کیا ہے. تو اس میں موٹاپے کی وجہ سے بعض جگہوں پہ مجھے ایسے جملے سننے کو کان پڑتے تھے، بہت سارے جملے جو بہت تلخ ہوتے تھے. اچھا. تو پھر اس کو میں نے پازیٹیولی یہ لیا کہ کیا میں کر سکتا ہوں ایسا. تو پھر میں نے 46 کلو وزن کم کیا ہے اب. اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے وہ تلخ جملے مجھ تک آئے تھے کہ اس تلخ جملوں نے مجھ میں یہ طاقت بھری کہ میں ان 46 کلو کے بغیر اب خود کو بہت بہتر محسوس کرتا ہوں. مگر آپ کی بات سے اور فرا کی بات سے بھی ہم سب کو میرے خیال میں یہ اندازہ ہو رہا ہوگا اور ہوگا کہ کوئی بھی بات کرتے ہوئے 100 بار سوچنا چاہیے. بلا شبہ. کہ کوئی شخص، چونکہ دیکھیں نا، تو آپ نے پازیٹیو لیا مگر ایک تکلیف تو پہنچی نا آپ کو اس سے. یہی بات آپ کو کوئی اگر آپ کا خیر خواہ تھا تو محبت سے بھی تنہائی میں آپ کو سمجھانے کے لیے بھی کر سکتا تھا کہ دیکھیے اس سے آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے نا، تو مگر تکلیف دے کے بلا شبہ آپ کو ایسا ہی ہے. مطلب محبت کرنے والوں نے تو ظاہر ہے اسی طرح محبت سے کہا بارہا کہ آپ کو وزن کم کرنا چاہیے، لیکن وہ یاد کے تصور پہ کی جو دیوار ہے اس پر نقش تو وہ تلخ جملے ہوئے. ہاں یس وہ رہتے. یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں جیسے کہ آپ نے کہا جو پازیٹیو آدمی ہوتا ہے نا وہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے اور کچھ نہ کچھ بہتری پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. میرا خیال ہے سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ اس تلخ نوائی کا صلہ یا جواب ایسے ہی دینا چاہیے کہ آپ اس کو بہتر کر کے دکھائیں. ہاں مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو بدلنے کے لیے آپ تلخ نوائی اختیار کریں. ہاں یہ کو برا اس کا جواب یہی ہے کہ آپ اس کو سنجیدگی سے لیں اور اس میں سے جو بہتر نکال سکتے ہیں وہ نکال کے. لیکن چونکہ یہ ڈائریکٹ نہیں ہے مگر انڈائریکٹ کہیں نہ کہیں اس سچویشن پہ اس کو شیئر کیا جا سکتا ہے. ظفر صاحب کا جو شعر ہے کہ خود کو ترتیب دیا آخر کار اثر نو، زندگی میں تیرا انکار بہت بہت فرا یہ بتائیے کس چیز سے خوف آتا ہے؟ خود کے کسی رویے سے یا اوور آل اپنے مزاج سے یا کس چیز سے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے اکیلے رہنے میں اب اتنا ایک مزہ آنا شروع ہو گیا ہے تو وہ ایک ڈرنے والی بھی بات ہے. کیا مجھے سچ میں اس طرح سے میں ہر کسی کو اپنے ارد گرد نہیں لا پاتی، کیونکہ آپ جب بہت زیادہ اپنی انرجی کو پروٹیکٹ کرتے ہو نا تو آپ تھوڑے سے چوزی ہو جاتے ہو. تو آپ جو اپنی تنہائی سے یا تنہائی میں جو کمفرٹیبل ہونے لگی ہیں یا رہتی ہیں، آپ کو اس سے خوف آتا ہے کہ اچھا میں یہ کمفرٹ جو ہے تنہائی کا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا نا، بیکاز پھر آدم کی آپ لوگوں سے ملتے نہیں ہو اتنا زیادہ، ضرورت یا اہمیت نہیں رہتی، اہمیت نہیں رہتی. تو میرے حساب سے کہ بہت خوبصورت چیز بھی ہے لیکن ایک تھوڑی سی ڈراؤنی بھی ہے. بڑی انٹرسٹنگ ہے. بلا شبہ. حضور کچھ سنائیں گے آخر میں؟ جو ابر گھیر کے لایا تو میں اکیلا تھا، جو ابر گھیر کے لایا تو میں اکیلا تھا، تمہارا ہجر منایا تو میں اکیلا تھا، تو میں اکیلا تھا، تمہارے لمس کی خوشبو فریب نکلی ہے، واہ، بدن نے حشر اٹھایا تو میں اکیلا تھا، تو میں اکیلا تھا. اور شعر دیکھیے گا، یہ میری اپنی دعائیں جنہوں نے رد ہو کر، واہ، یہ میری اپنی دعائیں جنہوں نے رد ہو کر، واہ، یہ میری اپنی دعائیں جنہوں نے رد ہو کر مجھے گلے سے لگایا، واہ، تو میں اکیلا تھا. یہ تو آپ نے ان کی تنہائی پسندی
की कैफियत बिल्कुल को सही जुबान तरीके दे से दी है, अल्फाज दे दिए। ये तो बहुत लुत्फ ले रही होंगी। बिल्कुल। और दयार ख्वाब था तुम थे तमाम दुनिया थी, बहुत अच्छे। दयार ख्वाब था तुम तुम थे, थे तमाम तमाम दुनिया दुनिया थी। थी, किसी ने आके जगाया तो मैं तो मैं अकेला था। अकेला था। तो मैं अकेला था। वाह कोई हुसैनी ना निकला मेरे रफीकों में, वाह। कोई हुसैनी ना निकला मेरे रफीकों मेरे में, रफीकों में। दिया बुझा के जलाया आहा, बहुत अच्छे। तो मैं अकेला था। वाह 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 वाह। कोई हुसैनी ना निकला मेरे रफीकों वाह वाह। में, दिया बुझा के जलाया तो मैं अकेला तो था। मैं अकेला था। तुम्हारा हाथ नहीं था वो मौजे गिरिया थी, आहा, तुम्हारा हाथ नहीं था वो मौजे गिरिया थी। तुम्हारा हाथ नहीं था वो मौजे गिरिया थी, मेरी समझ में जब आया आहा, बहुत अच्छे। वाह तो वाह मैं वाह अकेला अकेला था। था। वाह 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 कहाँ से आई थी आखिर तेरी तलब मुझ में, वाह। कहाँ से आई थी आखिर तेरी तलब मुझ में, मुझे खुदा ने बनाया तो मैं तो मैं अकेला। अकेला तो था। मैं अकेला था। वाह अभी तो दोस्त दियों की मिसाल थे खालिद, वाह। अभी तो दोस्त अभी तो दोस्त दियों की मिसाल थे खालिद, हवा ने शोर मचाया वाह वाह वाह। क्या तो मैं क्या। अकेला था। वाह वाह, ब्यूटीफुल। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद नीलशन साहब, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। बड़ी मोहब्बत। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, ये महफिलें आबाद रहें, आप शाद रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया फरा, आप तशरीफ़ लाई। आप बहुत यंग हैं, हमारी बड़ी दुआएं, नेक तमन्नाएं आपके लिए। जिस भी शोबे में जाएं, जो भी आपकी ज़िंदगी के ख्वाब हैं, ख्वाहिशें, अल्लाह ताला सब पूरी करे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। और बहुत खूबसूरत लगता है कि आज मुझे वहाँ पे आने का मौका मिला जहाँ दो अमेजिंग शायर थे, और ज़िंदगी और खूबसूरत लगना शुरू हो जाती है आप लोगों की शायरी की वजह से। नहीं, थैंक यू सो मच। हमें भी एक टैलेंटेड जो खातून है, एक यंग लड़की है, उनके साथ बात करके, उनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। और हम अल्लाह यही आपको कहेंगे, हमेशा कामरान रखे। यस, हमेशा कामरान शुक्रिया, रखे। और जज़ाकल्लाह। आपकी तन्हाई जो है वो महफिलों की तरह आबाद है। खालिद ने तो ज़रूर सुना होगा, हो सकता है आपने भी सुना हो। जो आपकी कैफियत है ना, वो हम समझ सकते हैं कि वो तन्हाई में भी आप क्यों खुश रह लेती हैं और कैसे रह लेती हैं। जैसे मिर्ज़ा रह लेते थे हैं कि है आदमी बजाए खुद एक महशर ख्याल, है आदमी बजाए खुद एक महशर ख्याल, हम अंजुमन समझते हैं खलवत ही क्यों ना हो। वाह वाह वाह। हम अंजुमन समझते हैं खलवत ही खलवत क्यों ना हो, है ना। वाह, तो बहुत तन्हाई में भी अगर ख्यालों की महफिल लगी रहे तो फिर आदमी को तन्हाई लगती नहीं है, लगती। है ना। महफिल आबाद रहती है, बहुत सारी यादों से, बहुत सारे लोगों के जिक्र से, बहुत सारी उम्मीदों से। लीजिए, वो चूँकि खालिद साहब ने ऐसा माहौल पैदा किया है, अपना भी एक शेर मुझे याद आ गया खालिद आखिर में इसी मौजू पे। यार की बातें घंटों चलती रहती है, यार की बातें घंटों चलती रहती हैं। हिजर में कोई तन्हा थोड़ी रहता है। हाय हाय हाय। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।